وہ کیا کہتے ہیں دہریے جو خدا کو مانتے ہی نہیں، خدا کے وجود کے منکر ہیں. ہر ایک کا الگ الگ آپ سنتے ہوں گے ابھی بھی باتیں، لیکن سائنس آج ان کو بہت کچھ دکھا رہی ہے. اس کے باوجود جو نہیں مان رہے تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. ان کا سب کہنا کہ ہاں اللہ ہے، اتنا کہتے تھے وہ اللہ ہے، مگر یہ جو کہہ رہے ہو کہ جی بوٹیاں جب زمین بن جائیں گی، مٹی بن جائیں گی، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، پھر دوبارہ بنیں گے، ایسی کوئی بات نہیں. اللہ فرماتا ہے قُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یہ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے؟ تم اس مٹی کی بات کر رہے ہو، اس زمین کی بات کر رہے ہو، اس میں مزے سے رہ رہے ہو، اس کے نکلنے والی نعمتیں برت رہے ہو. تمہیں بتایا گیا اس زمین سے اللہ نے تم کو بنایا، تم کو پھیلایا، آنکھ کان ناک دیے، یہ دن رات بنائے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، وہی مارنے جلانے والا ہے. یہ سب کچھ بتایا تو آگے سے کہتے ہو کچھ نہیں ہوگا ایسا. تو یہ بتاؤ یہ زمین بنائی کس نے؟ کس کا مال ہے یہ؟ کون ہے اس کا مالک؟ اور سنو جو کچھ زمین میں ہے وہ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے. اگر تم جانتے ہو ان کنتم تعلمون تو اب کیا کہیں گے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. اب کہیں گے اللہ کا ہے، اللہ کا ہے. تو اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے ان سے سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جب خود کہہ رہے ہو سب کچھ اللہ کا ہے، یہ زمین اللہ کی، جو کچھ اس میں ہے وہ سب اللہ کا، تو پھر سوچتے کیوں نہیں ہو؟ غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب فرما دیجئے کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا؟ سوچو، یہ بتاؤ یہ ساتوں آسمان بغیر ستون کے کھڑے ہیں، کون مالک ہے؟ کس نے بنائے ہیں؟ ان کو دیکھ سکا ہے کوئی؟ کوئی کیمرہ ایجاد ہوا ہے جو آسمان دیکھ لے؟ آپ کو تو ایک طے نظر آتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کیا کوئی کیمرہ دیکھ سکا؟ اور جو عرش عظیم ہے اس کا مالک کون ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اب یہاں دھیان سے دو باتیں سن لیں. ان کو قیامت کا بتایا گیا، دوبارہ اٹھیں گے، انہوں نے انکار کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہوگا. رب پر ایمان لانے کو کہا، قیامت پر ایمان لانے کو کہا، نبی پر ایمان لانے کو کہا، یہ لوگ مانے؟ اونچی کہیے کون؟ کافر مشرک مانے نہیں. یہاں سے پتہ چل گیا صرف رب کو کوئی مان لے، جس طرح وہ کہتے تھے ہاں جی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہے، تو صرف رب کو، رب کی ذات اور صفات کو ماننا ایمان نہیں ہے. یہ یاد کر لیں، صرف رب کی ذات اور صفات کو ماننا ایمان نہیں، نبوت کو ماننا ضروری ہے. نبوت کو ماننا ضروری ہے. مجھے سب کی آواز چاہیے، نبوت کو ماننا ضروری ہے. کس نے پہچان کرائی ہے رب کی؟ اور یہ بتاؤ نبی نہ ہوتا تو کچھ ہوتا؟ اللہ کچھ بناتا؟ اللہ تھا.
وہ خود فرماتا ہے پیارے تجھے نہ بناتا کچھ بھی نہ بناتا. تو نبوت کو ماننا اونچی کہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے، پرواہ نہیں کرتے، جب تمہیں معلوم ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ کسی کو اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہو؟ عقل نہیں ہے؟ ہوش نہیں ہے؟ ویسے دعویٰ کرتے ہو چاند پہ جانے کا، سورج پہ کمندیں ڈالنے کا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ کر لیا. اور اس کائنات کو پہچاننے میں تمہیں اتنی محنت ہو رہی ہے تو کسی نے بنائی ہے نا. اگر انسان کی بنائی ہوتی تو تمہیں اتنی محنت نہ کرنی پڑتی، تمہیں پتا ہوتا رب نے بنائی ہے. اس رب کو کیوں نہیں مانتے؟ اور جی اوزون ہے، اور جی یہ ہے، آج یہ چیز دریافت کر لی، آج یہ چیز دریافت کر لی، پوری کائنات کے لیے جی آج یہ معلوم ہو گیا، آسمان میں یہ ہے، فلانی جگہ یہ ہے، زمین کے اندر یہ ہے. یہ تمہیں کیوں آج مل رہا ہے؟ کائنات بنی تو کروڑوں اربوں سال ہو گئے. تمہیں آج مل رہا ہے تو اس ملنے پر بھی پہچانو نا، پہلے کوئی بندہ نہیں تھا جس نے یہ بنایا، یہ سب کچھ رب نے بنایا. زمین سے گیس نکل رہی ہے، پیٹرول نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے، ہیرے نکل رہے ہیں. کس نے دبائے؟ کوئی پہلے قوم تھی جس نے دبا دیے تھے؟ پوچھ رہا ہوں. یہ کوئلہ نکل رہا ہے، کس نے بنایا کوئلہ؟ نمک نکل رہا ہے، کس نے بنایا نمک؟ نہیں سمجھ آتی؟ پہچانو اس رب کو. یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے کس نے بنایا؟ اب میں آپ سے مخاطب ہوں. یہ تو کافروں سے بات تھی نا. اے انسان، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تیرا جسم نعمت ہے یا نہیں؟ اے مسلمان، اے مومن، تو مانتا ہے کہ تیرا پورا جسم اللہ کی کہیے نعمت ہے؟ مانتے ہو؟ شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ کان، آنکھ، ناک، زبان، دانت، خون، گوشت، کھال، بال، یہ جتنی عقل اور دل اور یہ سب کچھ، کتنی رگیں ہیں، کتنی ہڈیاں ہیں، کتنے جوڑ ہیں، کتنے نظام ہیں، یہ سب کے سب نعمت ہیں یا نہیں؟ پانی پیتے ہیں، نکلے نہیں تو جی لیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. نہ پیئیں تو جی لیں گے؟ کس کس نعمت کا ذکر کروں؟ اے انسان، وہ کافر ہیں جو مانتے نہیں، جو شکر نہیں کرتے. تجھے کیا ہوا ہے؟ غور کر. تجھے اتنی نعمتیں ملی، کوئی تجھے اگر نہیں سمجھا سکتا تو ایک کتے سے سیکھ لے. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں اس کو ایک لقمہ دیتے ہو، وہ جانور ہے، وہ تمہارا دروازہ نہیں چھوڑتا. ایک لقمہ، ایک برقی دا قدر پہچانن. صرف ایک لقمہ ڈالا کتے کو، وہ تیرا دروازہ پکڑ لیتا ہے. 100 جوتے مارو چھوڑتا نہیں. تم سو رہے ہو، تمہارا پیرا دے رہا ہے. اس جانور سے سیکھ لے. ایک لقمہ ملا ہے تو اتنی وفاداری. اے بندے، تجھے کتنا کچھ ملا ہے، تو پھر رب کو بھولا ہوا ہے. تجھے تو چاہیے سجدے سے تیرا سر نہ اٹھے. اتنا تجھے شکر کرنے والا ہونا چاہیے. مگر انسان ہے، جی دیکھا جائے گا جی، اور کچھ نہیں ہوگا جی، بس ہم اسی خیال میں. شکر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ شکر کرنا چاہیے. اور شکر کرنے پر کیا ہے؟ اللہ کا فرمان، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ.
میرا شکر کرو گے میں نعمت زیادہ کر دوں گا. کر کے تو دیکھیں, مگر ہماری دلچسپی نہیں, ہم غافل ہیں. وہ جو اصل میں معصوم تھے انبیاء, وہ تو عبادت سے ایک لمحہ منہ نہیں موڑتے. جو محفوظ تھے اولیاء, وہ تو فرض واجب کیا نفل نہیں چھوڑتے تھے. اور ہم گناہوں کی پوٹ ہو کر, گناہوں میں پورے غرق ہو کر فرض واجب نہیں پورے کرتے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہمارا حال کیا ہے. کیا ہم شکر کر رہے؟ میرا سوال ہے آپ سے, کیا ہم اللہ کا شکر کر رہے؟ کیوں؟ سوچو سوچو. زبان سے بھی شکر, دل سے بھی شکر. ہماری حالت کیا ہو, ہم نافرمان بندے نہ بنے, فرما بردار بندے بنے, شکر گزار بندے بنے. یاد رکھنا چاہیے. اور پوچھا جائے اور کس کا ہے یہ سب کچھ؟ جی اللہ کا ہے. تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کی راہ میں دینا پڑے پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ پھر تمہیں یہ کیوں مستی چڑھتی ہے؟ آج کرپشن انگلش کا لفظ ہے, بگاڑ, بدعنوانی, خرابی, اس کا دور دورہ ہے. ہر شخص کرپشن, کرپٹ ہیں سارے. گورنمنٹ بھی کرپٹ ہے, عوام بھی, تاجر بھی. ملاوٹ ہو رہی ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, خرابیاں خرابیاں ہیں. اے انسان, تجھے اچھی طرح معلوم ہے خرابی کر کے نیکی حاصل کی جا سکتی نہیں. تو اے انسان, جب تجھے یہ حقیقت معلوم ہے تو اپنے آپ کو سنبھال, اپنے آپ کو سنبھال. ہم سب کہتے ہیں دنیا ختم ہونے والی ہے, کہتے ہیں نا؟ پوچھ رہا ہوں, اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے, پھر اس دنیا سے پیار کیوں نہیں چھوڑتے؟ پتہ ہے اس نے ختم ہو جانا ہے, پھر بھی اسی سے پیار کر رہے ہیں. اور باقی رہنے والا اللہ ہے, اس سے پیار کرو نا. ختم ہو جانے والی دنیا سے پیار کر رہے ہیں, جبکہ پتہ ہے اس نے ختم ہو جانا ہے. اس نے کسی سے وفا نہیں کی, اس نے کسی کو کچھ نہیں دیا. یہ تو لیتی ہے, دیتی نہیں ہے. اس کو ٹھکراؤ, پیچھے آتی ہے, اس کے پیچھے لگو, یہ کچھ نہیں دیتی, اپنے پیچھے لگا لیتی ہے. اور ہاتھ کچھ آتا نہیں. داتا صاحب نے دنیا کو ٹھکرایا یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. غوث پاک نے دنیا کو ٹھکرایا یا نہیں؟ آج دنیا ان کے پیچھے ہے یا نہیں؟ بادشاہ بھی جا رہے ہیں, کوئی سونا لٹا رہا ہے, کوئی چاندی لٹا رہا ہے. انہوں نے ان چیزوں کو ٹھکرایا, آج سارے ان پر نچھاور کر رہے ہیں. وہ جو بادشاہ تھا جہانگیر, جو سونے چاندی میں رہتا تھا, اس کو کوئی پوچھ رہا ہے؟ جس نے دنیا کو اپنایا اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا. جنہوں نے دنیا کو ٹھکرایا, دنیا ساری جا کے سلام کر رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اللہ اکبر. نصیحت, خیر خواہی کا نام بھلائی. دین تمہاری بھلائی کر رہا ہے, تمہیں بتا رہا ہے دنیا برتو, دنیا تمہارے لیے ہے, تم دنیا کے لیے نہیں. انکار نہ کرو, ناشکری نہ کرو, دنیا برتو مگر تعلق رب سے رکھو. اور اس دنیا میں غرق ہو کے رب سے منہ نہ موڑ لینا, ورنہ کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے. اور آج ہماری ساری سوچ دنیا دنیا دنیا. میں نے آپ کو بتایا تھا دنیا کس کو کہتے ہیں. مولانا روم فرماتے ہیں, آپ نے بار بار سنا ہوا ہے, چیست دنیا از خدا غافل بدن, نیک و معشو نقراؤ
فرزند و زن. چیست دنیا؟ دنیا کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں دنیا؟ از خدا غافل بدن، اللہ تعالی سے توجہ ہٹ جائے، غافل ہو گئے تو یہ ہے دنیا. نئے قماش و نقرہ و فرزند و زن، یہ سونے چاندی کپڑوں کا، بچوں کا، بیوی کا نام نہیں ہے. سونا جمع کیا ہوا یہ دنیا نہیں ہے، چاندی جمع کی ہوئی ہے یہ دنیا نہیں. ہاں اگر تم نے سونے میں ہی لگا دیا اپنے آپ کو، چاندی میں، بیوی بچوں میں گم کر لیا، خدا کو بھول گئے، یہ دنیا ہے. اور اگر تمہیں سونا ملا، زکوٰۃ دیتے ہو، نیکی پہ خرچ کرتے ہو، غریبوں کی مدد کرتے ہو، تو یہ تو جنت ہے. یہ کیا ہے؟ حلال کماؤ، حلال کھاؤ، حلال کرو. یہ کیا ہے؟ ایک قارونی خزانہ تھا، ایک عثمانی خزانہ تھا. قارون کو بھی دولت ملی، وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا. حضرت عثمان کو بھی دولت ملی، انہوں نے 3 مرتبہ نبی سے جنت خرید لی. فرق ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اللہ یار، تو یہ جو قیامت کا انکار، دوبارہ اٹھنے کا انکار کرنے والے ہیں، نہیں مانتے، تو انہوں نے تو ماننا نہیں ہے. تم ماننے والوں شکر کرنا سیکھو. رب نے نعمتیں دی ہیں، ہمیں ہر حال میں کیا کرنا ہے؟ زبان سے کہنا یا اللہ تیرا، دل سے اس کا اعتراف کرنا ہے، قدر کرنی ہے. یہ نہیں کہ زبان پر شکر ہو اور دل میں نہ ہو، نہیں، ہر حال میں اس کا، ہر حال میں اس کا شکر کرنا ہے. پہچانے یہ ساری نعمتوں کا ذکر آیا، مگر سوچا ان نعمتوں کو دے کے اللہ نے کہیں کہا میرا احسان مانو؟ آنکھ کتنی بڑی نعمت، کان، دل نعمت، زبان نعمت، وجود نعمت، پورا جسم بنا، دن رات نعمت، موسم نعمت، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، مگر فرمایا احسان کیا. حالانکہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، تو جس نعمت کو دے کر احسان ظاہر کیا. اللہ فرماتا ہے اللہ نے بڑا احسان کیا کہ تم میں اپنے رسول کو بھیج دیا. تو ان نعمتوں پر جو اتنی بڑی ہیں ہمیں شکر کرنا چاہیے، تو اس بڑی نعمت پر کتنا شکر کرنا چاہیے یہ بھی پہچانے. وہ ساری نعمتوں کی اصل تو ایمان والا تو نبی پاک کو دیکھے، انہوں نے سکھایا ہر حال میں رب کا شکر کرنا ہے. ہر حال میں رب کا کتنا شکر کرنا ہے یہ نبی سے سیکھو اور سیکھ کر اپناؤ. آپ اپنے بچوں کو بھی چھوٹی عمر سے شکر کرنا سکھائیں. کیا سکھائیں؟ کیا کرنا؟ کیا کرنا؟ اس کو عادت ڈالو. بچوں شکایت نہیں کرنی، اعتراض نہیں کرنا. جو نعمت ہے، ہاں بچے کا دل نہیں چاہ رہا کسی چیز کو کھانے کو، اس کی برائی نہ کرے. یہ نہیں اس کو سکھاؤ کہ نہیں یہ برا ہے، میں نے نہیں کھانا، یہ گندا ہے، نہیں، یہ لفظ کہنے کی عادت نہیں. اسے کہو شکر کر، ہاں جو چیز تجھے زیادہ پسند آ رہی ہے وہ مانگ لے، مگر کسی نعمت کو برا کہنا اور بچے اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، یہ عادت نہیں ڈالنی. شکر سکھانا ہے. کیا سکھانا ہے؟ اللہ ہم سب کو شکر کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.